अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। आज के प्रोग्राम के आगाज में हम ईरान की जानिब से पाकिस्तान में किए गए मिसाइल हमले की जवाबी कार्रवाई पर बात करेंगे, जो कि पाकिस्तान ने बतौर एक रियासत की है और इसको अपनी कौमी सलामती के लिए उठाया गया एक इकदाम करार दिया है। ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि 18 जनवरी की सुबह पाकिस्तान ने ईरान में मौजूद उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्विस थे। ये कार्रवाइयां हमला आवर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों के जरिए की गईं। ISPR के मुताबिक सिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ISPR का यह भी कहना है कि आज का ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मरगबार सरमचार रखा गया था। ISPR का कहना है कि निशाना बनाए गए ठिकाने दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है। ISPR का कहना है कि किसी भी किस्म के मिसएडवेंचर के बारे में हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है। अवाम की मदद से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को नाकाम बनाने के अज़म का इरादा करते हैं और आगे बढ़ने के लिए दोनों पड़ोसी बरादर मुमालिक के दरमियान बातचीत और ताउन को फरोग देना चाहते हैं। इससे कबल अपनी ब्रीफिंग में दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने बताया कि दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद वाले डोजियर्स भी ईरान के साथ शेयर किए गए थे। इंतहाई पेचीदा कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तानी अफवाज की पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम जरूरी करता रहेगा। Morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan. Pakistan will continue to take all necessary steps to preserve the safety and security of its people, which is sacrosanct, inviolable, and sacred. We have always emphasized dialogue and cooperation in confronting common challenges, including the menace of terrorism, and will continue to endeavor to find joint solutions. दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ से ईरान में मौजूद अपना सफीर वापस बुलाए जाने के ऐलान के बाद पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू आज पाकिस्तान वतन वापस पहुंच गए हैं, जबकि पाकिस्तान की ईरान में अस्करी कार्रवाई के बाद ईरान में मौजूद पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर को ईरानी हुकाम की जानिब से तलब किए जाने और इस वाक़े पर एहतजाज करने की इत्तलात सामने आई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के हमले में 9 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 3 ख़वातीन और 4 बच्चे शामिल हैं जो कि ईरानी शहरी नहीं थे। पाकिस्तान की ईरानी हुदूद में कार्रवाई के बाद चीन, अफगानिस्तान, रूस, तुर्किया और यूरोपीय यूनियन समेत दीगर ममालिक ने पाकिस्तान और ईरान को तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर दिया है। इसके साथ साथ इसी मामले पर गौर करने और आगे के लाए अमल तय करने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया है, जबकि निगरां वजीर आजम अनवारुल्लाह काकर साहब वो अपना यूरोप का दौरा मुख्तसर करके वापस लौट रहे हैं। दूसरी जानिब 21 अक्टूबर 2023 को अपनी वतन वापसी पर लाहौर में जलसा करने वाले नवाज शरीफ साहब ने आज तकरीबन 3 माह के बाद हाफिजाबाद में अपना पहला पावर शो किया। तवक्को ये की जा रही थी कि नवाज शरीफ साहब इस जलसे में पार्टी मंशूर और मुस्तकबिल के माशी रोड मैप का ऐलान करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जलसे से अपने मुख्तसर खिताब में नवाज शरीफ साहब ने 2017 में इंतकाले जाने और अपने दौर में खाने पीने की मुख्तलिफ आइटम्स की कीमतों का मौजूदा दौर के साथ मवाजने का पुराना बयानिया ही बहरहाल दोहराया। 2017 में नवाज शरीफ को निकाल दिया गया वज़ारत उज़्मा से। अगर नवाज शरीफ को बार बार गिरफ्तार न किया जाता, आज पाकिस्तान वाकईतन एशियन टाइगर बन चुका होता। पाकिस्तान नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि पार्टी मंशूर तरतीब देने के लिए नून लीग ने 7 नवंबर 2023 को एक 33 रुकनी कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की सरबराही में कायम की थी और यह दावा किया था कि अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए एक मुफस्सल मंशूर पेश किया जाएगा। फिर 27 दिसंबर 2023 को नून लीग की जानिब से मंशूर पर अवामी राय के लिए एक आपको याद होगा ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। ताहम इन दोनों इकदाम के बावजूद नून लीग अब तक अपना मंशूर पेश करने में नाकाम रही है। आज की जो शो स्टॉपर थी वो मरियम नवाज साबित हुई और जिनको अपने खिताब के बाद नवाज शरीफ साहब ने बतौर खास तकरीर करने की दावत भी दी। मरियम नवाज की सारी तकरीर का फोकस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों और जेल में कैद चेयरमैन PTI के बयानात पर था। 28 मई वाले मुल्क के अंदर सड़कों का जाल बिछाने वाले लोग हैं, मोटरवेज बनाने वाले लोग हैं। और हमारा वादा है हर घर में बिजली होगी, हर घर में गैस होगी,
बिजली के बिल भी कम होंगे। हमारी कोशिश ये है कि 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें। आज के प्रोग्राम में हमारा फोकस रहेगा कि ईरानी हमले के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई खित्ते में किसी नए तनाज़े को जन्म दे सकती है। एक दूसरे के खिलाफ हमलों के बाद पाकिस्तान और ईरान सिफारती बातचीत की तरफ जा सकते हैं। दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम पाक ईरान ताल्लुकात को कितना खराब कर सकता है। नून लीग पार्टी मंशूर क्यों लॉन्च नहीं कर पा रही। क्या नवाज शरीफ साहब माजी में ही मुंजमद होकर मुस्तकबिल की तरफ नहीं देख पा रहे। और मरियम नवाज साहिबा वाज़े रोड मैप देने के बजाय सिर्फ पीटीआई मुखालिफ बयानिए पर ही क्यों जोर दे रही हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से आज जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ है और जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, 2 रोज़ के अंदर ये मामला जो हैं एस्केलेशन की तरफ, इस पर गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन करें साबिक सफ़ीर शफकत सईद साहब। शफकत साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए सर। और हमारे साथ पैनल में शरीक है ताहिर खान साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और जियो पोलिटिकल सूरत हाल पे बड़ी आप गहरी नज़र रखते हैं। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। शफकत साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे सर। पाकिस्तान ने आज ईरानी सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी की इंटेलिजेंस को बुनियाद बनाकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया और गुज़िश्ता रोज इसी इल्जाम को जवाब बनाकर ईरान ने पाकिस्तान की हुदूद में फिजाई हमला किया था। पाकिस्तान का आज जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, आपके नजदीक शफकत साहब ये मुतवक्के था या दोनों ममालिक के दरमियान जो दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम है, अगरचे नई बात नहीं है लेकिन अब ये एक नई शक्ल जरूर इख्तियार कर चुका है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल हम गुज़िश्ता 2 रोज के दरमियान देख रहे हैं। देखें, ये ईरान के साथ हमारा बॉर्डर 900 किलोमीटर लंबा है और इसमें दोनों साइड्स पे कुछ ऐसे ग्रुप्स काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान और ईरान की इंटरेस्ट के खिलाफ रहे हैं शुरू से। जब मैं वहाँ सफ़ीर था उस वक्त भी ये इसी तरह के हालात थे और मेरा ख्याल है कि ये जो ईरान के अटैक की काइनेटिक एक्शन की टाइमिंग और इसकी नेचर है, ये बड़ी पजलिंग है, बड़ी अजीब व गरीब है। यानी ईरान ने 3 दिन पहले, आपको याद होगा, सीरिया और इराक पे इसी किस्म के अटैक किए इससे, लेकिन पाकिस्तान के साथ ईरान के ताल्लुकात की जो नौयत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और बगैर किसी वार्निंग के, बगैर किसी डिस्कशन के, बगैर किसी कांटेक्ट के इस तरह का मिलिट्री अटैक करना, दिस इज कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड एंड अनकॉल्ड फॉर। हमने देखा है पिछले 15-20 साल में ईरान ने जब भी हमारे साथ कोई इस तरह की लेजिटिमेट शिकायत की है, पाकिस्तान ने हमेशा एक्शन लिया है और यहाँ तक कि हमने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के लीडर्स को ईरान को हैंड ओवर किया है और पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट्स में यकजा करना एक बड़ी संगीन और सीरियस मिस्टेक है। ईरान इज नॉट रशिया एंड पाकिस्तान इज नॉट यूक्रेन, इसलिए ये इस तरह का मिलिट्री एक्शन लेना, इसके नेचुरल रिपरकशंस होंगे, हुए हैं। बिल्कुल शफकत साहब, मैं इसी तनाजुर में भी कि अब इसके जो फॉल आउट है वो क्या होगा, इस हवाले से भी बात करूंगी। मैं ताहिर साहब के भी कमेंट जरूर शामिल करना चाहूंगी। ताहिर साहब, दहशतगर्दों का जो पनाह देने का इशू था पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ उठाया हुआ था, मगर अब यही मसला ईरान के साथ भी खड़ा हो गया है। अभी आप एम्बेसडर साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये टाइमिंग और नेचर बड़ी अहम है एक तो, और अनजस्टिफाइड उन्होंने कहा है, अनकॉल्ड फॉर ये एक एक्शन था ईरान के पार्ट पे, लेकिन इसकी वजह क्या बनी और ईरान के साथ ये इशू कैसे ट्रिगर हुआ आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। यही तो पाकिस्तान का मुतालबा है कि ईरान ने अपनी पोजीशन वाज़ेह नहीं की है कि क्यों ये काम किया है। उनका जो दावा है कि पंजगूर में जहां पे सब्जको के इलाके में उन्होंने हमला किया है, तो उन्होंने अभी तक सबूत पेश नहीं की है कि उनके हमले में कौन मारे गए हैं। जो कहते हैं कि जैशुल अदल यहाँ पे पाकिस्तानी इलाके से वो ऑपरेट करती है,
تو صرف جو مقامی وہاں پہ انتظامیہ نے 2 بچے جو شہید ہوئے ہیں اور 3 بچیاں جو زخمی ہیں، لیکن جو پاکستان نے آج کیا ہے، تو پاکستان نے ٹھیک ہے آفیشیلی تو کچھ نام دیے بھی ہیں اور ان کا کہ وہ ان کے نام کیا ہے، اور پھر تصاویر بھی جاری ہوئی ہے جو سوشل میڈیا میں ایسے اکاؤنٹس ہیں جو کبھی کبھی ان آفیشیلی کچھ چیزیں شیئر کرتی ہیں، تو وہ لوگ جو اس میں مارے گئے ہیں ان کی تصاویر بھی ہے، ان کے نام بھی ہے. تو یہاں پہ ایران نے اگر حملہ کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پر جیش الردل ہے تو ثابت بھی کرے. انہوں نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ اس حملے میں ایران نے کتنے لوگوں کو مارا ہے، لیکن پاکستان نے یہ کام کیا ہے. پاکستان میں یہ بالکل توقع نہیں تھی کہ اسی طرح ہوگا، اور شوکت صاحب نے بھی صحیح کہا ہے. اور سب سے بڑی بدقسمتی کہ ایران کے نمائندہ خصوصی اسی دن اسلام آباد میں تھے افغانستان کے لیے، اور یہاں پہ ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی. وزارت خارجہ کے علاوہ بھی جو میری معلومات ہے ان کی یہاں پر اور ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور اس میں دونوں نے اتفاق کیا تھا کہ ہم مشترکہ طور پہ جو ایک تھریٹ ہے، خطرہ ہے. اور پھر یہ آپ یاد ہوگا مشاہد حسین صاحب کا جو کل ٹویٹ تھا، وہ سینٹ میں دفاع کے چیئرمین بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے، کہ 2013 میں، اور شفیع صاحب بتا بھی سکتے ہیں کہ 2013 میں دونوں کا ایک معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے کے تحت دونوں مشترکہ طور پہ اگر ایک کامن تھریٹ ہو، خطرہ ہو، تو ان کے خلاف دونوں مشترکہ طور پہ آپریشنز کریں گے. لیکن پھر اگین سوال وہی ہے طاہر صاحب کہ پھر حملہ کیسے کر دیا؟ شفقت صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ٹریک ریکارڈ تو ایران کا رہا ہے. بہرحال دیکھو نا، یہی تو سوال ہے نا پاکستان میں کہ آپ کا نمائندہ ادھر ہے، پاکستان کے ساتھ انہوں نے تعاون کی بات کی ہے، سوئٹزرلینڈ میں وزیر اعظم سے آپ کے وزیر خارجہ ملتے ہیں اور اسی دوران حملہ ہوتا ہے. تو یہی تو پاکستان میں توقع نہیں تھی. اور ابھی بھی دیکھیں نا، پاکستان نے ایک دن انتظار کیا. شاید یہاں پہ توقع تھی کہ ایران اپنے اس ایکشن پہ وہ معافی مانگے گا، وہ معذرت کرے گا، وہ وضاحت کرے گا، لیکن جب وہ نہیں آیا تو پھر تو پاکستانی یہاں فوج پہ جب دباؤ تو ہوتی نا. آج کل سوشل میڈیا پہ تو لوگ بات کریں گے، رائٹ، اور پھر پاکستان کے لیے تو کوئی اور راستہ نہیں تھا. رائٹ، پرہاپس بالکل. شفقت صاحب، گزشتہ روز تک دانشمندانہ فیصلہ ہمارے ایک رد عمل کو کنسیڈر کیا جا تھا، جہاں پہ ہم نے سفیر کو بلوانے کا اور ان کے سفیر کو جو ہے ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا تھا. بٹ جس طرح طاہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وی ور ہوپنگ کہ ایک اپولوجی جو ہے وہ ایران کی طرف سے آئے گی، لیکن اس کے بعد پھر ہماری جانب سے ایک سٹیپ لیا جانا، آلدو کہ ماضی میں بھی دونوں ممالک جو ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے نظر آئے ہیں فار پراسپیرٹی. آپ کے خیال میں بھی کسی اور کی بہشت پہ اس قسم کا ڈیسیشن جو ہے وہ ایران کی جانب سے یا اس قسم کی کارروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے؟ اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر جو دہشت گردوں کو پناہ دینے کے حوالے سے جو الزامات عائد کر رکھے تھے، اس سے قبل سفارتی چینل کو شفقت صاحب آپ کے خیال میں مؤثر انداز میں استعمال کیوں نہیں کیا جا سکا؟ دیکھیں، ایران اور پاکستان کے بیچ میں ملٹیپل چینلز ہیں کمیونیکیشن کے ایٹ آل لیولز، ایٹ دی ہائیسٹ لیولز اینڈ ایٹ نارمل ڈپلومیٹک لیولز. لیکن جیسے آپ فرما رہی ہیں، ابھی 2 دن پہلے ایران کے ایک خصوصی نمائندے پاکستان آئے ہوئے تھے افغانستان کے بارے میں ڈسکشن کرنے کے لیے، اور ہمارا ایک نیوی کے ساتھ ایکسرسائز ایران کی ہوئی ہیں، اور ایک سندھ کے گورنر کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا شاہبہار. بالکل. تو آبویسلی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ایران میں کون سا پاور سینٹر جو ہے وہ اس قسم کا ایکشن لینے والا ہے. اگر آپ ایران کے گورننگ سٹرکچرز کو جانتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کئی پاور سٹرکچرز ہیں جو انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ جس نے بھی کیا ہے یہ ایک بڑا سیریس مس کیلکولیشن ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ عراق اور سیریا کو، جیسے میں نے کہا، ایکویٹ نہیں کرنا چاہیے، اور پاکستان کے ساتھ ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ڈفرینٹ نیچر کے ہیں. اور ہم امبیسڈر بھی وہاں پہ ہے، ایران کا امبیسڈر یہاں پہ ہے، ایکٹیو ہے، اور ایران کو بتانا چاہیے تھا. ہماری 2013 سے بائیلیٹرل ایک ایگریمنٹ ہے آن کاؤنٹر ٹیررزم، اور ایران نے اس کو مور اور لیس ایبروگیٹ کر کے اور یہ یونیلیٹرل ایکشن لیا ہے. میرے خیال میں ایران سے لوگوں کو ایکسپیکٹیشن تھی ایران کے اندر کہ وہ
یہ جو غازہ میں ایونٹس ہیں اس پہ کوئی بڑا اسٹرانگ ایکشن لے گا، لیکن ایران میں میرے خیال میں کیلکولس تبدیل ہوا اور انہوں نے اس پہ خاموشی اختیار کر لی، اور اس کو اپنی خاموشی کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے انہوں نے سیریا، عراق اور پاکستان پہ یہ اٹیک کیا ہے، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ جیسے میں نے کہا اس کی ٹائمنگ اچھی نہیں ہے اور اس کی نیچر صحیح نہیں ہے، اور پاکستان نے اس کا بالکل لیجیٹمیٹ رسپانس کیا ہے۔ اٹ از فوکسڈ، اٹ از لمیٹڈ، اور میرا خیال ہے آئی ہوپ کہ ایران رسپونڈ کرے گا اور یہ کرائسس ایسکیلیٹ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں تو نہیں ہے لیکن ایران کے انٹرسٹ میں اس سے بھی زیادہ نہیں ہے، اور ایران اس خطے میں بہت زیادہ آئسولیٹڈ ہے، اور اس کے لیڈرشپ کو چاہیے کہ یہ کیلکولیشن کر کے اور پھر پاکستان کو رسپونڈ کریں۔ اگلے 1-2 روز میں مجھے امید ہے کہ یہ ایشو ریزالو ہوگا اور پاکستان کو کوئی نہ کوئی اس سلسلے میں کمیونیکیشن آئے گی۔ رائٹ، تو صورتحال ایمبیسڈر صاحب آپ کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزید یہاں سے اسکلیٹ کرتی ہوئی نہیں نظر آئے گی۔ طاہر صاحب، چین، روس اور یورپی یونین کے علاوہ افغانستان نے بھی ایران اور پاکستان کو تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا ہے۔ افغانستان کی پاک ایران کشیدگی اب کیا بتا رہی ہے، جبکہ دنیا ہم جانتے ہیں کہ افغانستان پر یہ الزام لگاتی ہے کہ وہاں پر امن نہیں ہے، جو کہ obviously خطے کے لیے خطرے کا باعث ہے؟ نہیں، دیکھو افغانستان میں تو امن ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تھوڑے ایشوز ہیں داعش کے، لیکن افغانستان کی وجہ سے ہماری جو ایک امن والا ایک یہاں پر جو امید تھی تو وہ امید مایوسی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ نے چین کی بات کی ہے، چین کے خدشات بالکل درست ہیں، اور اسی لیے چین نے کل بھی اور آج دوبارہ انہوں نے ثالثی کا اس لیے کہا ہے کہ چین کا ایک رول آیا ہے اس خطے میں جو شاید ماضی میں کبھی نہ ہو، جس سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو سالوں سے سفارتی تعلقات ختم تھے، تو چین کی ثالثی سے دونوں نے سفارتی تعلقات بھی بحال کیے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں غالباً ایران کے ساتھ چین نے 25 سال کے لیے ایک معاہدہ کیا ہے، اقتصادی معاہدہ۔ چین کا اب رول اس لیے زیادہ میری نظر میں بڑھ رہا ہے کہ افغانستان سے بھی غیر ملکی افواج گئی ہیں، اور سب کا انٹرسٹ ہے کہ اس خطے میں دلچسپی ہے روس کی بھی کہ افغانستان کو بھی استعمال کیا جائے، اور اگر ایران اور پاکستان کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ امید تو سفیر صاحب نے دلائی ہے کہ شاید 2 دنوں میں معاملہ حل ہونا بھی چاہیے، تو چین کی جو تشویش بالکل وجہ ہے، روس کی تشویش بالکل وجہ ہے، کیونکہ دونوں کے تعلقات ایران اور پاکستان کے ساتھ روس کے، چین کے بڑے اچھے ہیں، کسی حد تک یورپی یونین کے بھی نسبتاً امریکہ کے ان کے تعلقات مطلب ہے، تو لہٰذا تشویش ان کی وجہ ہے، کیونکہ اگر اس طرح کے بڑھتے ہیں یہاں پر کنفلکٹ بڑھتی ہے دونوں کے درمیان، تو پھر چین کے جو یہاں پر سیاسی، اقتصادی جو ان کے مقاصد ہیں ان کو تو نقصان ہوگا، کیونکہ کنفلکٹ میں تو پھر نہ آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، نہ آپ اس خطے میں آ سکتے ہیں، تو مسائل ہوں گے۔ اس لیے میرے خیال میں ان کی تشویش بجا ہے، لیکن دوسروں کو چھوڑ کر کے ایران اور پاکستان کے جو اپنے تعلقات ہیں، اب مسئلہ شروع کیا ہے ایران نے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ 2023 میں پاکستان پہ ایران کی جانب سے وہاں پر جو گروپس ہیں انہوں نے 2 دفعہ حملے کیے ہیں، جس میں پاکستانی فوجیوں کی شہادتیں ہوئے ہیں۔ پاکستان نے ریئیکٹ نہیں کیا، پاکستان خاموش رہا، پاکستان نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن میرے خیال میں اس طرف سے تو کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا۔ وہاں تو جو قاسم سلیمانی کا جو واقعہ ہوا اس کی برسی میں تو ایران نے خود کہا کہ وہ تو داعش خراسان نے کیا ہے، افغانستان میں امریکیوں نے بھی کہا، تو پاکستان کا تو حالیہ میں کوئی اس طرح ہوا نہیں ہے واقعہ، اور انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا تو پاکستان کا جواب تو بنتا تھا۔ سو شفقت صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو ممالک دیگر اسٹیپ ان کر رہے ہیں اور ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کی جو ایک ایفرٹ نظر آ رہی ہے وہ کس حد تک خوشائن ہے، اور آپ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگلے 2 روز کے اندر یہ صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف بہرحال جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر معاملات اسکیلیٹ کرتے ہیں ان دیٹ کیس اس کے ریپرکشنز اور اس کے کانسیکوینسز آپ پھر پولیٹیکل اس کا امپیکٹ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں علینا، ترکی اور چین دونوں کے تعلقات ایران اور پاکستان سے بہت قریبی ہیں، بالکل، اور ان کی مدد سے یہ کرائسس ڈی ایسکیلیٹ ہو سکتا ہے، لیکن ایران کے اندر پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے،
اور اس کے پاور سینٹرز میں یہ ان کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یہ انہوں نے بڑی مس کیلکولیشن کی ہے، اور اس کے بغیر بھی، یعنی تیسرے ملکوں کی مدد کے بغیر بھی ایران اور پاکستان کے چینلز جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. ہم نے ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم نہیں کیے ہیں، اس لیے ہم ابھی بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کرائسس کو ڈی ایسکیلیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر ایران نے کوئی ریٹیلیٹری اسٹیپ لیا اور اس کو فردر ایسکیلیٹ کیا تو یہ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے. بٹ ایمبیسڈر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ایک پولیٹیکل ول ایران کے اندر ہونے کی ایک ضرورت ہے، وہ نظر بھی آئے گی آنے والے دنوں میں، کنسیڈرنگ دی ہارڈ لائنرز ان پاور ان ایران؟ جی ہاں، یہ آپ نے صحیح کہا. ایران میں ایک فیکشن ہے پاور ایلیٹ میں جو رسپانسبل ہے ان ہارڈ لائن پالیسیز کا، اور انہوں نے ہی یہ ایسکیلیشن کی ہے پاکستان کے خلاف، اور امید ہے کہ وہ اس کو ریئلائز کریں گے either by themselves or with the help of China and other friendly countries. اور اگر وہ ریئلائز نہیں کرتے تو مجھے میرا خیال ہے کہ یہ کرائسس اسی طرح چلے گا اور ایسکیلیٹ بھی ہو سکتا ہے. رائٹ. طاہر صاحب، مجھے یہ آخر میں آپ سے جاننا ہے کہ پاکستان نے جس طرح جو ٹی ٹی پی قیادت ہے، افغان طالبان ہیں، ان کو انگیج کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہاں پر بھیجا ہے، ایران کے معاملے میں بھی آپ کو لگتا ہے اسی قسم کا کوئی اقدام جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، فورسی کر رہے ہیں، لیا جا سکتا ہے پاکستان کی جانب سے؟ دیکھیں نا، پاکستان اور ایران کا جس طرح سفیر صاحب نے بھی کہا کہ پہلے سے ایک نظام موجود ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کا معاہدہ بھی ہوا ہے، اور پاکستان اور ایران کے تعلقات بہترین تعلقات تھے، اچھے تعلقات تھے. اور پاکستان نے بڑے مشکل حالات میں، بہت ہی بڑی مشکل حالات میں پالیسی کو، جب ایران کے معاملات تھے امریکہ کے ساتھ اور عرب ممالک کے ساتھ، بالخصوص سعودی عرب کے ساتھ، پاکستان نے ایک توازن مینٹین کیا ہے. یعنی پاکستان نے کبھی اعلان نہیں کیا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہے اور ایران کے خلاف ہے یا امریکہ کے ساتھ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی ایرانی نیوکلیر پروگرام پہ جب پریشر آتا رہا ماضی میں، تو پاکستان ہر وقت کہتا ہے کہ یہ ایران کا حق ہے. تو لہٰذا ایران اور پاکستان کو میرے خیال میں انآفیشلی مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور الگ معاملہ تھا، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کا افغان طالبان کے ساتھ ایک پرانا ایک رشتہ ہے، اور پھر وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کیونکہ پاکستان میں ایک ٹیررزم کا مسئلہ ہے. اس وجہ سے انہوں نے فضل الرحمان صاحب کے رول کو ممکن ہے کہ تھوڑا سا حکومت کا بھی اس میں ان کی خواہش ہو، لیکن ایران اور پاکستان کے تو نظام موجود ہے، ایگریمنٹس ہے، جس طرح سفیر صاحب نے کہا چینل اوپن ہے. تو جب ساری چیزیں ہیں تو پھر مطلب کیا ضرورت ہے کہ کسی کو بھیجنے کی؟ اور میرے خیال میں صحیح کہا کہ کسی کے تیسرے ملک کو بھی ضرورت نہیں پڑتی. جب ہمارا پورا ایک نظام ہے تو ہمیں خود اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے. ہر وقت آپ اگر کسی کو انوالو کرنے کی وہ دیں گے تو پھر تو مطلب ہے کہ پھر آپ کے صلاحیتوں پہ لوگ سوال کریں گے. رائٹ. اور لانگ ٹرم سولوشن کے لیے بہرحال ڈپلومیٹک چینل ہی کے ذریعے ان معاملات کو آگے لے کر بڑھنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ شفقت سے طاہر خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شفقت سعید صاحب سابق سفیر اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے، اور طاہر خان صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار. آپ نے گفتگو سنی. شفقت صاحب نے کہا کہ یہ پاکستان کا جو رسپانس، جو رد عمل سامنے آیا ہے، وہ ایک لیجیٹیمیٹ رسپانس ہے، فوکس رسپانس ہے، اور جو ایران کی جانب سے جس طرح سے کارروائی کی گئی وہ انجسٹیفائڈ تھا، ان کالڈ فار تھا، اور اس کی ٹائمنگ اور نیچر انتہائی اگرچہ اہم سمجھی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے حافظ آباد میں ہونے والے نون لیگ کے پاور شو کی، جس سے قائد نون لیگ نواز شریف صاحب نے خطاب تو کیا لیکن منشور پھر اس تقریر سے غائب رہا. کب منشور آ رہا ہے اور وجوہات کیا ہیں کہ اب تک نون لیگ منشور اپنا عوام تک پیش نہیں کر سکی، جانیں گے ایک بریک کے بعد.